غور کیجئے گا آپ کی بستی میں جب کتا پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے. کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھی پتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے. اگر میں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرا بدن ناپاک ہو جائے گا. کتا کو پتا ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے اور پیشاب اگر کر رہا ہوں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرے بدن کو پیشاب لگ جائے گا, میرا بدن ناپاک ہو جائے گا. لیکن اس کتے کو دیکھیے کتنا بڑا مکار ہے. جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم تو مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے, پاخانہ دیکھتا ہے, منہ سے اٹھا لیتا ہے. بدن کو تو ناپاکی سے بچا رہا ہے لیکن منہ سے ناپاکی اٹھا رہا ہے. حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بالکل جھکاس ہوتا ہے, ایسے جیسے بگلے کا پر. وہ کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے لیکن گندگی سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور جہنم کو بھر رہا ہے. ٹھیک یہی حال حرام کمانے والے کا. ارے بھائی جھگڑا مت کیجئے, جلسہ بیکار ہو جائے گا. جلسہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس وقت بچانا آپ کے ہاتھ میں. دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا. جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کرتا تھا, مشرک کرتا تھا, تو کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا. کپڑا اتار لیتا تھا تب طواف کرتا تھا. تو کہنے والے نے کہا ارے کتنا بڑا پاگل ہو, اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو کپڑا اتار کر کے. تو وہ کہتا تھا یار یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے, شرم آتی ہے. حرام کپڑا پہن کر کے اللہ کو منہ دکھاؤں, اس کے گھر کا طواف کروں, شرم آتی ہے. اس لیے کپڑا اتار لیتا ہوں, ننگے طواف کر رہا ہوں. اب وہ مشرک ہے, اس کو غیرت ہے, شرم ہے کہ حرام حرام ہے, اور ہم سر پر ٹوپی رکھ کر کے چہرے پر داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں. بتائیے ہمارا دین برا ہوگا کہ نہیں؟ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے گا. آج سے 150 سال پہلے آپ چلیے, شادی ہوتی تھی تو لڑکی پہلی بار لڑکا کو اس دن دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا. ایسا شریف زمانہ تھا, ایڈوانس زمانہ نہیں تھا, یہ موبائل کا دور نہیں تھا. اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے, لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے. لڑکی ایک طرف ہے, لڑکا ایک طرف ہے. قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا. اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے, اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں, اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں. اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے, سر گاڑ لیا, سر جھکا لیا. قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں, اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا. جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا, اس کو حرام کھلایا, اس کے پیٹ میں حرام ہے, اسی حرام کی نحوست ہے, اس کو سب کچھ قبول ہے, نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے, لال کرسی ہوتی ہے, بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے, تو منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہتا. پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا, منہ میں زبان ہے بولتا نہیں, رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے. بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے, منہ پر رومال رکھے ہوا ہے, اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے, بیٹے کی وکالت کر رہا ہے. بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا, حاجی صاحب بیٹا آپ کا, بیٹی ہماری, اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کیسی بات آپ کرتے ہیں, ہم مکہ سے آئے ہیں, اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے, کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. بچے والی بھینس دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا, آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی. ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا,
ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جانا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے۔ بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا، تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے، 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے، اصل میزبانی یہ ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے۔ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی ہمارے جوانوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی۔ میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ 100 میں کتنے جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے لکھا
کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل کس ملک میں رہتا ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کس میں؟ ڈانس میں آگے۔ سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا، اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، شراب میں آگے۔ جنوری کے جشن میں مسلمان اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ جنوری کا جشن ہوتا ہے، مسلمان اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ دوسرے کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب محرم کا ماتم ہوتا ہے، مسلمان جوان لاٹھی کھیلنے کے لیے اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ کیسے؟ 20% بچے اسکول میں آتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے۔ 20% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا، بیٹا باپ زندہ ہے، زندہ باپ کا نام لکھا دو، باپ مردہ ہے، مردہ باپ کا نام لکھاؤ، ماں کا نام کیوں لکھاتے ہو؟ بچے کا جواب سنیے، میں تو دنیا کا بدقسمت بچہ ہوں، ماں باپ نے گناہ کیا، زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں باپ کا قصور تھا، نقصان ہمارے سر آیا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ سے محروم رہا۔